آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. سبحان الله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروه إذ أنتم قليل مستضعفين في الأرض أيدكم وآواكم وأيدكم بنعمته كنتم إخوانا ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. سبحان الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. بڑے عرصے کے بعد جلال پور میں آج یہ محفل ایک کھلی جگہ میں ہو رہی ہے. ماشاءاللہ یہ اس بات کا نتیجہ لگتا ہے کہ یہاں توحیدی احباب تبلیغ و تعلیم میں خوب محنت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، مزید کامیابیاں دے، مزید ترقیاں دے. جیسے یہ ترقی نظر آ رہی ہے تو اس کے پیچھے ایک اچھی محنت نظر آتی ہے، اور ہر ترقی کے پیچھے ایک اچھی محنت ہوتی ہے تبھی ترقی ملتی ہے. قرآن مجید میں اللہ مومنوں کی جو بلندیوں کا اعلان کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی محنت کی تنبیہ ہے. اللہ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اگر تم ایمان والے ہو یعنی تمہارے قول و عمل میں ایمان کا خوب اظہار موجود ہے.
یہ ہے معنی ان کنتم مومنین کا۔ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو، کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو چھوڑ کے کہیں ادھر ادھر نہیں بھاگتے، بلکہ صبر کرتے ہوئے، بھروسہ اس پہ رکھتے ہوئے اچھے دنوں کی اس کی طرف سے دیے گئے انتظار کو بڑا خوبصورت گزارتے ہیں۔ یہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ جیسے یہاں ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اسی طرح ایک دوسری آیت کریمہ میں ہے لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ محنت میں سست نہ پڑ جانا، وہن کمزوری نہ دکھانے لگنا، اس محنت کو خوب دل جمی سے کرتے رہنا۔ کوئی تکلیف آ گئی ہے، ہر کام میں کئی مشکلیں ہوتی ہیں، کئی آسانیاں ہوتی ہیں، کہیں کامیابیاں قدم چومتی ہیں، کہیں ناکامیاں دل شکنی کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اللہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اس محنت میں، یہ جو ایمانی محنت ہے، اس میں کسی طرح کی سستی نہ آنے پائے، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اسے ایک مستقل غم نہ بنا لینا، کس رفڑے جو پہ گئے ہیں چھڈو کوئی کچھ اور کریے نہ۔ لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اس آیت کی، آیت کریمہ کی گہرائی میں اگر جائیں، پوری طرح اس پہ غور کریں اور سوچیں، تو یہ جو لفظ ہے نا کہ لا تہنوا ولا تحزنوا، سست نہ ہو جانا، کمزور نہ ہو جانا، جس کا آسان لفظوں میں معنی یہ بنتا ہے کہ یہ محنت لگاتار جاری رہنی چاہیے، تاہے اس میں کتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے، کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ ولا تحزنوا، کوئی تکلیف آئے اس دینی محنت کرنے والوں کو، اگر کوئی تکلیف پیش آئے تو ان کا رد عمل وہ نہیں ہونا چاہیے جو دنیا کی طلب میں زندگی گزارنے والوں کو تکلیف آنے پہ ہوتی ہے۔ ایک مومن کو انسان ہونے کے ناطے کوئی تکلیف آئے تو احساس تو ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے دنیا دار اور بے ایمانی شروع کر دیتے ہیں اگر پہلے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں تو، اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں اگر پہلے کوئی تھوڑا بول رہے ہوتے ہیں تو، اور جھوٹی قسمیں اٹھانے لگتے ہیں اگر پہلے ذرا تھوڑی اٹھا رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ ہم نے ٹھیک بے ایمانی نہیں کی۔ لیکن مومنوں کو محنت کرتے ہوئے اگر کوئی تکلیف آئے تو یہ ذہن میں بات بالکل نہیں آنی چاہیے یہ محنت ٹھیک نہیں ہے، اس میں تو مصیبتیں ہیں۔ نہیں، ایک سچا مومن وہ تکلیفوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کو اور مضبوط بنانے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے اقبال بھی کہتے ہیں
تم دی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تم دی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اِن یمسسکم وَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں کوئی تکلیف آئی ہے اس محنت میں، گھبرانا نہیں، کمزور نہیں ہونا، غم و حزن میں مبتلا نہ ہو جانا۔ کوئی بھی محنت کر رہا ہو، محنت کرتے کرتے کبھی خوشیاں ملتی ہیں، کبھی دکھ آتے ہیں، کبھی کامیابیاں ملتی ہیں، کبھی ناکامیوں سے پالا پڑتا ہے۔ او ایمان والے ہو، تسی تے محنت شروع کر لگیا اپنے اللہ نال سودا کی تزیح۔ کافر جب شروع ہوئے تھے ان کا اللہ سے کوئی سودا نہیں تھا، وہ تو دنیا کے کتے تھے، اپنی دنیا کو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے تھے بس، اللہ اللہ خیر صلی۔ لیکن تم نے تو اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا، سودا کیا تھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ۔ تم جب اس دینی محنت میں لگے تھے تو تم نے اللہ سے سودا کیا تھا، سودا یہ تھا ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ، کوئی مال ہے تب، اور جان تو ہے ہی تیری دی ہوئی، مال بھی ہم سمجھتے ہیں تیرا دیا ہوا، تو ٹھیک ہے نیچے شاباش، اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ سودا کرتا ہے ایک مومن محنت کرنے سے پہلے، اللہ میری جان میرا مال جو کچھ مرضی ہے للہ، ایک کوئی مطالبہ ہے جنت سانو دے دے بس۔ نہ کوئی پڑھی ہے یہ ضرور پہ دفعہ، سبحان اللہ۔ اس محنت میں جب وہ لگ جاتے ہیں تو صرف باتوں سے یہ محنت نہیں کرتے، قرآن مجید ہے، اللہ سونے کا بیان ہے، ایک ضیاء اللہ جی گلا نہیں، قرآن کے حوالے سے ترجمے کر رہا ہوں۔ وہ صرف باتوں سے محنت نہیں کرتا ہے، صرف گلاں کر کر کے گزارا نہیں کرتے، جتنے کرے موقع بنیا اسی بھی مسلمان ہاں جی، یہ گلاں کر کر کے گزارا کرنا، اسی بھی نبی دے غلام ہاں جی۔ جھوٹیاں قسماں بول بول کے سودے بیچنے، اسی بھی نبی دے غلام ہاں جی۔ نمبر 3 4 مال بیچنا، ایسے بھی نبی دے غلام ہاں جی، جتنے کو موقع بن جائے۔ کوئی مولوی آکھے وہ یار آم دی کمائی چھڑ دے ہو کی کر دے ہو، مولوی کو وکھرے مسلمان ہیں، اسی بھی مسلمان ہی ہاں، اسی کڑا اللہ نو نہیں منتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے زبانی میری گلاں۔ دوسری تے گل قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں، لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، جھوٹ بول بول کے باتیں نہ بنایا کرو
اپنی مرضی کے احکام نہ بنایا کرو. اسی مسلمان ہیں جی. 3 طلاقاں دے دین گے اگر یہ جڑے آدھے نے جی مسلمان ہیں جی مسئلے بھی پوچھیں گے مولویاں کو جی. لیکن جتوں گنجائش ملے گی اے ٹھیک مولوی صاحب نے نا مسئلہ ٹھیک دسے. یہ ہے زبانی جمع خرچ. سبحان اللہ. ایسے نہیں کام کرے گا. یہ جو کہتے ہو اسے بھی اللہ نو مننے ہیں لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. یہ اللہ کے ماننے کا جھوٹ ذمے لگاتے ہو. اللہ کو ماننے کی جو بات کرتے ہو یہ سراسر جھوٹ ہے. مجھے کوئی نہیں مانتے اللہ نو. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. پہلا پارا. دوسرا رکوع. وہ بھی انسان ہے, اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں. اس فکر زمانہ ہوگا. وہ بھی انسان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر. ہم نے اللہ کو مانا ہے, ہم قیامت کو مانتے ہیں. میں اللہ کہتا ہوں ما ہم بمومنین. کوئی ماننے والے نہیں. صرف زبان سے نہیں. جو لوگ اس دین کی محنت میں لگتے ہیں وہ مجھ سے سودا کرتے ہیں. دنیا کے پیچھے ساری زندگی بھاگ بھاگ کے گزارنے کی بجائے جب وہ دین کی محنت کے لیے اپنی زندگی کو لگاتے ہیں تو پھر وہ مجھ سے سودا کر کے چلتے ہیں. اور یہ سودا صرف زبانی نہیں ہوتا. یقاتلون فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. اللہ مجھے کو مزہ نہیں پیا ہوں یار. سیدھا کرے تو میں کھلو جا تھوڑی دیر. تھک گیا تو پھر بیٹھ جاؤں. سستی ہونے لگی. کوئی ادھر ہی رکھ سنا. نعرہ تکبیر. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. زبانی جمع خط سے مومن نہیں بنتے, مسلمان نہیں بنتے. ناظرین یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون فیقتلون ویقتلون. قتل کرتے بھی نظر آتے ہیں اور قتل ہوتے بھی نظر آتے ہیں. من اوفا بعہدہ من اللہ. جو کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ کے دینی محنت میں لگے, مجھ سے یہ سودا کر کے جان مال سب تیرا, جنت صرف سانو دے دے. جو یہ سودا کر کے چل پڑتے ہیں اسی راہ پہ, قتل ہونا پڑا تو قتل ہو رہے ہیں, قتل کرنا پڑا تو قتل ہو رہے ہیں, جان لینی پڑی تو لے رہے ہیں, جان دینی پڑی تو دے رہے ہیں. ڈرتے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. دیکھو جی نہ کی فساد پائے ہیں, دیکھو جی نہ کی رفڑ پائے ہیں. نہ جنا ان کو دیکھنے والوں کی سننے والوں کی پرواہ نہیں ہوتی. ان کو صرف پرواہ ہوتی ہے اس ذات باری کی رضا کی جو دلوں کے بھید بھی جاننے والی. سبحان اللہ. صرف اوپر سے نہیں کہتے آمنا باللہ نا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی صفت یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ. سبحان اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. سبحان اللہ. کچھ اتنے اچھے انسان بھی ہیں
جو اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے سامنے. کیوں چاہتے کیا اللہ سے؟ عجیب تیغا امر ذات اللہ. بس اللہ راضی ہو جائے سانو اور کچھ نہیں چاہیے. سبحان اللہ. سن لے جو اس فکر پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ مجھ سے رضا کے طالب جو قربانی دینی پڑے دیتے ہیں، وہ سن لے واللہ رؤوف بالعباد. اگر میں اللہ انہوں نے کنڈ لگن دیا تو نہ خدا ہی کوئی نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ محنت کرنے والے مجھ پہ سچا بھروسہ رکھتے ہیں اور اس بھروسے کی طاقت سے چل رہے ہیں، دنیا کی طاقت ہو ٹھیک ہے، نہ ہو ٹھیک ہے، لیکن ان کی اصل طاقت یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ صرف ایک اللہ پہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. جی اس انداز سے محنت کر رہے ہیں. وہ سن لیں وہ اس بھروسے کے ساتھ چل رہے ہیں. میں اللہ اعلان کرتا ہوں انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا سبحان اللہ. ویوم یقوم الاشہاد. صرف یہ نہیں کہ مومن میری جنت دے اڈیکا چی رہن انہوں نے اور کوئی نعمت نہ دیتی جائے، نہیں، ایسا نہیں. میں اللہ وعدہ کرتا ہوں جو لگ جائیں گے دین کی خدمت میں، دین کی محنت میں، سچی توحید بیان کرنے کی محنت میں، سچی سنت بیان کرنے کی محنت میں جو لوگ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں وہ سن لے. میں جانتا ہوں یہ میرے پیغمبروں کے سچے تابع دار ہیں. میں نے اپنے ذمے لے رکھا ہے اپنے پیغمبروں کی جیسے مدد کرتا ہوں میں ان سچے تابع داروں کی مدد بھی اسی طرح کروں گا. اور صرف یہ نہیں کہ جنت ملے گی فی الحیات الدنیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. مفسر قرآن سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری. اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کی مدد کروں گا. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. سبحان اللہ. جس دن ایک ایک عمل تولا جائے گا، ایک ایک بول تولا جائے گا. ہاتھ گوائیاں دیں گے، پیر گوائیاں دیں گے، آنکھیں گوائیاں دیں گی، کان گواہیاں دیں گے. اتنے گواہوں کی موجودگی میں جو فیصلے ہوں گے ظاہر ہے بڑا خطرہ ہے. لیکن جن لوگوں نے زندگی سچے دین کی محنت میں گزاری، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں انا. سبحان یہ اللہ. تحقیق کا لفظ ہے، پکی گل ہے. بے شک. انتظام کی گل نہیں کرتا پیا میں اللہ وہاں. انا پہلے انا لگایا، پھر لننصر لام لگایا. اسے کہتے ہیں بڑا موقد پکا جملہ، بڑی پکی گل جہدے کوئی بھی شک نہیں ہو سکتا. انا لننصر رسلنا. میں اللہ ضرور مدد کرا گا اپنے پیغمبروں دی کہ سچے مومن ہیں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے ذمے من یتوکل علی اللہ. سبحان اللہ. جسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے کو دولت ہے کہ نہیں، پھر پھنس گیا تو پھر کی ہوئے گا. میرے کو نال ساتھی ہے کہ نہیں، کہ رگڑے جا گیا تو پھر کی ہوئے گا. میرے پاس اسباب ہے کہ نہیں، کہیں مقابلہ ڈرڈا ہو گیا تو پھر کی کروں گا. نہ، ان سب چیزوں سے جو بلند ہو کر من یتوکل علی اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دکاندار ہے لیکن سچا مسلمان ہے. دکانداری میں کچھ اوقات وہ آتے ہیں جن میں گاہکی زیادہ ہوتی ہے،
عصر کے بعد کہہ لیجیے، عصر سے کچھ پہلے کہہ لیجیے، عشاء تک بڑی رونق رہتی ہے دکانوں پہ، سودا خوب بکتا ہے، اور سبزی وغیرہ ہو، گوشت وغیرہ ہو تو وہ صبح صبح اچھے بکتے ہیں۔ یہ اپنا اپنا حساب ہوتا ہے دکانداروں کا اور دکانوں کا جی۔ جب بڑے گاہکوں کا وقت ہو جی تو اس وقت میں بھی آواز آئے حی علی الصلاۃ، اللہ سبحان اللہ گاہک چھڑ کے پانچ بندے نے مسجد والے پاس، سبحان اللہ نماز والے پاس، سبحان اللہ۔ یہ ہے من یتوکل علی اللہ۔ اس کی دکان پہ بھروسہ نہیں، اس کا گاہکوں پہ بھروسہ نہیں، اس کا یہ ایمان پکا ہے جنہوں رب نے دینا ہے انہوں کوئی چیز ڈک نہیں سکتی، بے شک کہ جنہوں بھوکیاں رکھنا سو انہوں کوئی رجا نہیں سکتا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اس کا توکل ہے اپنے اللہ پہ، یقین ہے اپنے اللہ پہ، بھروسہ ہے اپنے اللہ پہ۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ سبحان اللہ ان اللہ بالغ امرہ سبحان اللہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ جو کوئی میں اللہ پہ بھروسہ رکھے، سچی محنت میں رہے، سچی محنت میں لگا رہے، وہ سن لے فہو حسبہ، میں اللہ انہوں کافی ہو جانا، سبحان اللہ انہوں کسی اور دیا لوڑا نہیں رہ جاندیا، بے شک میں وہ نال ہو جانا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھروسہ پکا اللہ پہ ہو جانا چاہیے۔ ایک ہے لفظ بھروسہ، ایک ہے بھروسہ ہو جانا، ایک ہے لفظ سے صبر، ایک ہے صبر کر لینا۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے ان میں، کہہ دینا ٹھیک ہے جی صبر کرنا چاہیے، ایک ہے کر لینا صبر۔ میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی نقصان ہو جائے، جانی ہو جائے، مالی ہو جائے، بڑا روندا رہے، بڑا پٹدا رہے، بڑے وین کردا رہے، بڑیاں لیلے لیندا رہے، کتنا چر ایک وقت آندا ہے پھر زندگی دے کماں کاجاں چ لگ ہی جاندا ہے، بھول ہی جاندا ہے، ایک نویں دوڑ شروع ہو جاندی ہے زندگی دی جی۔ ایک وقت کے بعد تو اس نے لگ ہی جانا ہے، لیکن صبر اس نے کیا، الصبر عند اول وہلہ، جب مصیبت کی ابتدا ہو تو اس کے منہ سے یہ نہ نکلے ہائے ساڈا کچھ نہیں رہ گیا، وہ آکے دکھ تے بڑا ہے پر جن نے دکھ دیتے نے وہ کوئی سکھ بھی دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں صبر جی۔ اولاد نہیں ہو رہی، سجو کے کوئی بندے کہتے ہیں اور فلاں بابے دی قبر تے جا، اٹھے کوئی بکرا شکرا چاڑ، کوئی نظر چاڑ، پھر بے پترا دیا لینا لگتی ہیں لیکن نہیں لگتی۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہتا ہے فلاں بابے دے کول جا، وہ بڑے پکے تویز دینا، وہ تویز دے تو پترا دیا لینا لگ جائیں۔ توکل رب پہ یہ ہے، بیٹا ہو نہ ہو، بے شک اولاد ہو نہ ہو جی، اسے توکل کہتے ہیں۔ بیٹا ہو نہ ہو، اولاد ہو نہ ہو، لیکن میں نے کسی اور سے نہیں مانگنا، میں مانگت کلے اللہ کا۔ بے شک سبحان اللہ داتا کلا، اللہ حاجت روا کلا، اللہ مشکل کشا کلا، فریاد رس کلا، عالم الغیب کلا، حاضر و ناظر کلا، سب دیے سن والا کلا، یہ سب نو دین والا کلا۔ اس ایمان کے ساتھ کہنا منگا گا رب کو کسی اور کو میں نہیں منگا۔ بے شک
اسے کہتے ہیں توکل. جی 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 سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. من يتوکل علی اللہ فهو حسبہ. جو کوئی اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے میں اللہ انہوں توفیق. ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ میں ہر چیز دا ایک وقت مقرر کیتا ہوا ہے. دیر دا بھی وقت ہے, لین دا بھی وقت ہے, دنیا دے بھیجن دا بھی وقت ہے, دنیا تو بلان دا بھی وقت ہے, خوشیاں دے بھی وقت نے, دکھاں دے بھی وقت نے, غماں دے بھی وقت نے, سکھاں دے بھی وقت نے. میں آپ وقت مقرر کیتے ہوئے نے. ہاں میں جو کچھ دینا ہے اپنے وقت تے دیاں گا. جو میرا وقت اندیا دیر لگے تے موئیاں کو منگن نہ ٹر پوے. بے شک. بے شک. اس میں ان اللہ مع الصابرین. سبحان اللہ. میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے ایمان والے ہو, استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر کر کر کے پھر نماز پڑھ کے میں اللہ کو مدد منگیا کروں. سبحان اللہ. بے شک. ادھر ادھر نہیں جانا, قبران نہیں بج پینا, جھوٹے پیران نہیں بج پینا, وزیراں تے سرداراں دے پیچھے بج کے بے ایمانی ود نہیں کر لینی. بے شک. نا جی نا, جیڑا اللہ نو منیا ہے وہ یہ منیا کہ لا الہ الا اللہ. الا اللہ. داتا کلا اللہ. سبحان اللہ. یہ داتا کلا ہوئے تو پھر کسی اور کو کی منگنا ہے, پھر منگنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر اللہ نے طاقت دے دی, اسلحہ ہو گیا, بندوقیں مل گئی, توپیں مل گئی, میزائل مل گئے, جہاز مل گئے, فوجیں بن گئی, اگر سب کچھ بھی ہو جائے تو پھر بھی بھروسہ اپنے میزائلوں اور اپنی فوج پہ نہیں, بھروسہ رکھنا ہے صرف ایک اللہ. بے شک. سبحان اللہ. جیسے اللہ کہتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی سب سے بلند ہوگے. وہاں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فتوکلوا علی اللہ ان کنتم مومنین. اگر تم مومن ہو تو توکل صرف ایک اللہ. سبحان اللہ. توکل اور بھروسہ کسی اور پہ نہیں کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ ہے تب بھی اللہ ہی اللہ, کچھ نہیں تب بھی اللہ ہی اللہ. سبحان اللہ. ڈھیر ہوئے کون تب بھی اللہ ہی اللہ. تو فقیری تنگ بھی کر دی ہوئے تب بھی اللہ ہی اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم سب مسلمان دو لفظ بڑے پکائے نے, اسی اللہ نو مننے ہیں جی, اسی کڑے نہیں مننے. دوجا لفظ بڑا پکائے ہے, اسی نبی دے غلام ہیں جی, نبی دے کتے ہیں جی. ٹھیک ہے, منو کتے ہوتے بھی کوئی اعتراض نہیں, ٹھیک ہے. خیر ایک میں سمجھنا کہ لفظ کتا بھی جان نہیں چھڑتا مالک دی, اسی بھی نبی دی غلامی چ پکے. چلو اگر یہ مانا تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ. لیکن 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 یہ نرا لفظ نہیں ہونا چاہیے, نرا لفظ نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نمازیں پڑھوں تو میرا رب پہ بھروسہ اور رب کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں پہ اتنا
اور صبر ہونا چاہیے. کچھ بڑے نہ بڑے لیکن میری نماز خلل نہ آوے, نماز کوتاہی نہ ہوئے, نماز فرق نہ پڑے. ہوتا ہوئے نہیں ہوتا ہوئے, میں رب کے جھک کے انہوں ضرور کہہ رہے میں انسان ہاں جنہوں دکھ بھی تے سکھ بھی تو سبحان ہے جڑا سب کچھ نو ٹالن والا. سبحان اللہ. بے شک. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. سستی نہیں کرنی, چھڈنا نہیں, ادھر ادھر نہیں ہونا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے سمجھو کہ میں نریاں نمازاں پڑھتا رہاں گا انہوں کچھ ملنا نہیں. نہیں ایسی کوئی گل. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. سبحان اللہ. جس طرح کسی باپ نے اپنی اولاد نو کاروبار چ لایا وہ نہیں صحیح پیا کامیاب ہوندا تے والدین تنگ پہ کہندے نے چل یار میں بھی پھر تینوں ہاتھ پوانا وا تیرا کام ٹرے, تینوں تجربہ کوئی نہیں, میں اپنا تجربہ تینوں دینا وا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولوی اجاز صاحب کہنے لگ پے یار میں بھی تیرے واسطے دعا کراں گا, پیو پتر رل کے ٹر پو, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی لوگو چھوٹا موٹا نقصان ہو جانا تو کی گل ہے, اگر پتر مر بھی جائے نال ہاتھ پواندہ سی, باپ مر بھی جائے سر تے ہاتھ رکھے اسی انہیں تو سن لو لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. مرنا تو سب نہیں ہے لیکن اگر دین کی محنت کر دیا, رب تے بھروسہ رکھ دیا, ٹرتے پے ہو تے موت بھی میرے کاغذاں وچ تہاڈی جنت دی زندگی دے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. لیکن لا تشعرون, تمہیں شعور ہی کوئی نہیں. دنیا پیچھے بھجی جاندے ہو پہ او دے کول بڑی دنیا میں اس کو اگے جانا ہے, او دے کول بڑا مرتبہ ہے میں اس کو اگے لگنا ہے, او دے کول بڑے ساتھی سنگے نعرے مارنے والے نے, میں بھی سیاست کر کے انہیں اس کو بہت بدیے بہت لنگے بڑھا لینے نے. نہ بھائی نہ, نہ بھائی نہ. جے کچھ کرنا چاہنا ہے تے اپنے رب نو راضی, اور جے کچھ کرنا چاہنا ہے تے اپنے رب نو, اور جے کچھ کرنا چاہنا ہے تے اپنے رب نو تو راضی کرن دی محنت وچ لگ جا. جے تو انہوں راضی کرن دی محنت لگ گیا تے او بھی تینوں راضی کر کے چھڈے گا. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. راضی کرنے کے لفظ سے صحابہ کی دن کی طرف ذہن جاتا ہے. جی سبحان اللہ. کیا کہیں, ایک دن جبریل امین آئے, رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ, میں جب بھی پیغمبر کی محفل میں میری نگاہ پڑتی ہے صدیق اگلی صف میں ہوتے ہیں, لیکن میں جب بھی دیکھتا ہوں صدیق کے کپڑوں پہ کوئی نہ کوئی پیوند لگا ہوتا ہے, پورا جوڑا کوئی نہیں کدی پا کے بیٹھا, ٹوٹے لگے کپڑے دے. یہ کپوڑا نہیں ادھر ادھر کی سنی سنائی روایتیں نہیں, بخاری و مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. آہو اللہ. جی جاؤ پوچھ کے آؤ. جبریل آئے, رسول اللہ سے عرض کی یا رسول اللہ میں تو باتیں کر نہیں سکتا ابو بکر سے, آپ مجھے پوچھ کے بتا دیجیے. اللہ پوچھتے ہیں کہ نبی کے کول بن جاتا ہے سونے کپڑے, ستھرے کپڑے, صاف کپڑے جنہوں نے ٹوٹے نہ لگے ہوں, نبی کول بیٹھنا بھی تو میری عبادت ہے. عبادت والے نو تو میں آپ کہنا او میری عبادت والے ہو, جب عبادت کرنے لگو تو سنو بڑے صاف ستھرے کپڑے پا کے تو میری عبادت کرے. یہ کیا بات ہوئی, ان کے کپڑوں پہ پیبند لگے ہیں. آپ پوچھ لیجیے مجھے, میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے, خبر دینی ہے. تو سنیے اسی بھی آنے اسی مننے یا نبی نو, اسی غلام نبی دے. یہ دیکھیے نبی کے غلام کیسے ہوتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں پوچھن دی لوڑ نہیں جبریل نو,
ابو بکر نے اپنی زندگی دی کوئی چیز میں محمد کو چھپا کے نہیں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں جانتا ہوں صدیق کے پاس بڑی دولت تھی، بڑی اللہ کی نعمتیں تھی، لیکن صدیق نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان غلاموں کی آزادی پہ پیسہ لگا لگا کے، تبلیغوں پہ پیسہ لگا لگا کے، مومنوں کی مدد کرنے پہ پیسہ لگا لگا کے، فتح مکہ سے پہلے صدیق نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. سبحان اللہ میں نبی گواہ میں نبی گواہ، پوچھنے کی ضرورت نہیں. اچھا گئے واپس جا کے رپورٹ دی اللہ کو. سبحان اللہ. اللہ نے کہا اچھا پھر جاؤ ایک بار پوچھ کے آؤ. یہ صدیق نے سب کچھ جو قربان کر دیا، کر تو دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑے بڑے مرتبوں والے مسلمان ہیں، اللہ نے سب سے تو سب کچھ نہیں لیا، صرف مجھ سے ہی سب کچھ لیا. اندر کہیں کوئی خلش تو نہیں ہے مسیح دی، میرے اوپر کوئی شکوہ تو نہیں ہے کہ مجھ سے سب کچھ لے لیا. سبحان اللہ. جاؤ سوال کا جواب لے کے آؤ. صدیق سن رہے ہو؟ سن رہے ہو لوگوں؟ اللہ نے جبریل کو دوبارہ بھیجا، جاؤ پوچھ کے آؤ صدیق سے یہ سب کچھ قربان کر کے کہیں صدیق مجھ پہ ناراض تو نہیں. سبحان اللہ اقبال کہتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ میں نے جو اس کو راضی کرنے کی محنت مارنی ہے، اس محنت میں رنگ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ مشکل پیش آنے لگے تو جس نے راضی کر رکھنا مجھے اپنے ذمے لیا ہوا ہے وہ مجھے راضی رکھنے کے حکم دیتا ہے کہ نہیں دیتا. سبحان اللہ. جاؤ پوچھ کے آؤ صدیق کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. جبریل امین پھر آگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے پھر بھیجا ہے، پوچھئے جو اب لے دیجئے. آپ نے فرمایا یہ تو آپ پوچھنا ہی پڑے گا، یہ دل کی بات ہے، میں دل کی باتیں تو جانتا نہیں ہوں، لہذا آپ کو پوچھنا پڑے گا. ابو بکر سے پوچھا رسول اللہ نے، صدیق سے پوچھا رسول اللہ نے. صدیق کہتے ہیں اچھا دوں گا جواب اس سوال کا، لیکن پہلے میرا ایک سوال ہے اپنے اللہ سے. سبحان اللہ سن رہے ہو لوگوں؟ اور سن رہے ہو لوگوں؟ سن رہے ہو لوگوں؟ ایسے ایک دو باری منگی ہے تو تھک جانے ہیں، ساڑی تو سنتا ہی نہیں. وسیلے پڑھ لگ پنے، سفارشیں پڑھ لگ پنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ صدیق سے پوچھ کے آؤ. پوچھا. صدیق کہتے ہیں پہلے مجھے ایک جواب چاہیے تب میں جواب دوں گا کہ میں راضی ہوں کہ نہیں راضی. جی آپ کا کیا جواب ہے؟ اللہ سے پوچھئے میں نے سب کچھ قربان تو کر دیا، وہ مجھ پہ راضی ہوا بھی کہ کوئی سبحان نہیں. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے مومنوں تمہاری زندگی میں وہ لمحہ نہیں آنا چاہیے کہ جس لمحے کے عمل پہ شیطان راضی ہونے لگے. نامومن وہ نہیں ہوتا جس کی زندگی میں کچھ لمحے شیطان کی خوشیوں کے ہوں اور کچھ لمحے رحمان کی خوشیوں کے ہوں. ناجنا 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 ناجنا. او ایمان والے ہو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دے پورے مسلمان بن جاؤ. سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کریو سبحان اللہ بے شک جی شرابیوں کے محفل میں بیٹھا کوئی رب کا خوف نہیں بے دھڑک شرابہ پینے لگے زانیوں کے محفل میں گھسا کوئی ڈر ہی نہیں رب کا گند کے بڑے جواری یار بنے رب رسول کا پتہ ہی کوئی نہیں ادھر ہی لگے اللہ اللہ حرام دی کمائی کردا پیا کوئی پتہ ہی نہیں رب بھی ہے دین والا آپ ہی رب بنیا کھلوتا ہے نا بھائی نا اے جڑے کم ہیں جدھر کردے ہو نا جنہاں تے میں راضی نہیں انہاں تے شیطان راضی ہوندا ہے اہل علم لکھتے ہیں تفسیروں میں دنیا میں دو ہی باتیں ہیں اور اہل علم میں سے بھی جو ہندوستان میں علم کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور سارے بڑے بڑے علماء اس کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں جن کا ترجمہ قرآن مجید کا سب سے پہلا جب کوئی ترجمہ نہیں تھا کوئی فرقوں والے ترجمے نہیں تھے سب سے پہلا ترجمہ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا وہ لکھتے ہیں اس آیت کے اوپر اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین او بنی آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا حضرت شاہ عبد القادر لکھتے ہیں دنیا میں دو ہی عبادتیں ہیں یا رحمان کی عبادت یا شیطان کی عبادت لوگوں زنا شیطان کی عبادت ہے لوگوں شراب شیطان کی عبادت ہے لوگوں زنا شیطان کی عبادت ہے جوا شیطان کی عبادت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان یہ جو انعامات کی لاٹریاں چلتی ہیں یہ سب شیطان کا عمل ہے یہ جو قبروں میں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں یہ سب شیطان کا عمل ہے اس سے بچ کے رہنا شیطان کو راضی کرنے والے عمل نہ کرنا انہو لکم عدو مبین وہ تمہارا بڑا کھولا دشمن ہے بچ کے رہنا جی اس کا بڑا حملہ کیا ہوتا ہے تمہیں نیکی سے روکتا ہے اور ڈراتا ہے نمازاں تے لگا رہے ہو تو دکان کوئی نہیں چلنی جے سچ کی بولتا رہے ہو تو پھر بھوکا ہی مرے گا جے نمبر 2-3 مال نہ دیتیا تو پھر دکان کوئی نہیں چلنی اس طرح کے مشورے اندر لفظ مشورے دیتا ہے بعض شیطان یہ پٹیاں پڑھاتا ہے الشیطان میں اپنی باتیں نہیں کر رہا قرآن کی آیتوں کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو قرآن مجید الشیطان یعدکم الفقر جہاں کہیں صدقہ کرنے لگتی زکوٰۃ کا ارادہ کرتے ہو نیک کاموں پہ خرچ کرنے کی سوچنے لگتے ہو تو شیطان کہنے لگتا ہے اب کیوں پٹھا بان لگے اپنا جو کچھ کو رہی ہو بھی مک جائے گا ہی انجھے مولویاں دی آنکھیں پہ لگنا ہے اور کی کر لگا ہے الشیطان یعدکم الفقر شیطان بے حیائی سے احتیاجی سے ڈراتا رہتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ جب صدقے پہ اور نیکی کے کاموں پہ مال نہیں لگنے دیتا تو پھر وہ مال لگواتا ہے زنا پہ پھر وہ مال لگواتا ہے شراب پہ پھر وہ مال لگواتا ہے جوئے پہ پھر وہ مال لگواتا ہے لاٹریوں پہ اور لوگوں شیطان کے قدموں کی پیروی سے بچنا ہے تو مال جب بھی خرچ کرو ایک اللہ کے نام پہ صرف اس کی رضا کے لیے اگر اس کی رضا کے لیے 10 کرو گے تو وہ تمہیں جواب میں 70 دے گا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اکثر اپنے وعظوں میں کہتا رہتا ہوں آج تک دنیا میں کسی نے یہ بات نہیں کی فلاں دکاندار بڑا تو چھڑ گیا سی اے پترا نے کوئی جوئے تے لٹا چھڑیا ہے زنا تے لٹا چھڑیا ہے یہ باتیں تو ہوں گی وہ ڈرا ڈرا کے فحاشی سے فقر میں مبتلا کر دے گا
لیکن صدقے دین والا کدی بھوکا نہیں. بے شک سبحان اللہ. بس کر دیا. سبحان تھکے اللہ تھکے لگتے ہو پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھلے کر یار میں بہ جا میں بھی تھک گیا. شکر ہے کوئی یا اللہ بخاری والا ہی نہیں بیٹھا ہوا. میں کہا سارے ہندی بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ سبحان. اسی سارے اللہ دے بندے ہیں تے اسی سارے اپنے نبی سونے غلام عباس صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت والے دن اللہ ایک پاسے شیطان نو کھڑا کرن گے, ایک پاسے جہنمیاں نو کھڑا کرن گے. اللہ کریے شیطان نو اے لوگ پہ کہندے نے تو انہاں نو گمراہ کردا رہیا تے بے ایمان کردا رہیا, تو کردا رہیا. وہ آکھے گا میں تے اللہ تیرے کو اعلان کرتی کہ ایسا میں انہاں نو نہیں چھڈنا. میں پیر بن کے بھی آواں گا, یار بن کے بھی آواں گا انہاں کول, سجن بن کے بھی آواں گا, دشمن بن کے بھی آواں گا, مولوی بن کے بھی آواں گا, حکمران بن کے بھی آواں گا. میں کئی روپ تے شکلاں بنا کے آواں گا تے انہاں نو میں تیرا نہیں رہن دینا. میں تے اعلان کر کے گیا, میں تے محنت کردا رہا, لیکن میرا اللہ جتھے میں تے میرے چیلے لوگاں نو جوئے تے شراب تے زنا تے سودی کاروبار جی تے جھوٹ بول بول کے قسماں جھوٹیاں چک چک کے تے رشوت لے کے کوٹھیاں بنا والے پاسے جس طرح میں لادا رہا, انجے ہی سونے سچے تیرے پیغام دینے والے بھی وہ موجود سن دنیا تے, جڑا قرآن سنا سنا کے کہندے سن اوے لوگو شیطان دے قدماں تے نہ ٹرو اور ٹرنا جے تے محمد سونے دے قدماں تے ٹرے. چال تہاڈی دا ہر قدم نبی سونے دی سنت تے ہونا چاہیے. شیطان دے قدم منحوس قدم نے تے میرے نبی دے قدم برکتاں والے قدم. سبحان اللہ برکتاں والے قدم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی سونے دی نسبت نبیاں وچوں رسول اللہ پسند کرتے سن ملت ابراہیم اخوانا. قرآن میں بھی ہے اپنے محبوب نو اللہ کہتے ہیں بل ملت ابراہیم حنیفہ. ابراہیم دی ملت تے پکا ہو جا. سبحان اللہ. اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. ملت ابراہیم جو صرف ایک اللہ کا پجاری, اس کی ملت پہ پکا ہو جاؤ. سبحان اللہ. اس ملت پہ آپ اتنا پکا ہو گئے, اتنا پکا ہو گئے جی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر میں جس پتھر پہ قدم رکھ کے بیت اللہ بنایا تھا, اللہ نے نبی کے قدموں کے لمس سے اس پتھر کو بھی اتنی عزت دے دی. قیامت تک جتنے حاجی جائیں گے بیت اللہ میں طوافیں کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے, قرآن کا حکم ان کے سر کے اوپر نازل ہوتا رہے گا. او بیت اللہ میں جانے والوں, سبحان اللہ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے, اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے میں اللہ سے دعا مانگو گے تو وہ دعا ضرور قبول کروں گا. سبحان اللہ. اس پتھر کو اتنی برکتیں مل گئی, اس پتھر کو اتنے رتبے مل گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرا مرشد ان ابراہیم کا سچا پیروکار ہوا, مرتبے دینے والی کی تو بات ہی الگ ہے نا, وہ جس کو چاہے مرتبہ دے دے. خود کہتا ہے ملت ابراہیم پہ چل, اور خود قیامت کے دن حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے بھی دعا نہ مانگ سکیں گے
لیکن جسے کہا جا رہا ہے ملت ابراہیم پہ چل، وہ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے شفاعت کی دعائیں کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نبی کے پاس لوگ جائیں گے جی ساڈے واسطے کچھ، وہ آخر گے منو تے اپنی پئی ہے، میں تواڈے واسطے کی کراں، منو میرا اللہ منو معاف کر دے تے میری بڑی کامیابی ہے۔ دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے، جب بڑے واقف حال نبیوں کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے بابا سانو نہ آکھو، جا محمد کریم ہے جے تواڈے واسطے سجدہ کر کے مانگ سکے۔ انہاں کو جا کے مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکہ بڑی شانوں والا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بیت اللہ اللہ کا گھر وہاں، سبحان اللہ قرآن میں خود اللہ کہتے ہیں مکہ مبارکہ، اے مکہ تے میرا شہر ہے جتھے آن والے انہوں میں برکتاں وڈنا، مکہ مبارکہ، اے مکہ بڑیاں برکتاں والا شہر جے، ایتھے آیا کرو تے میرے کو منگیا کرو، ایتھے جگہ جگہ میں پوائنٹ بڑھائے نے اپنے منگن دے، جس لئے بیت اللہ دے کول جاؤ نگاہ بیت اللہ تے پوے، پہلی نگاہ تے میرے کو منگی او میں سنا ہی سنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بیت اللہ میں داخل ہو جاؤ، پاس چلے جاؤ تو مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے مجھ سے مانگو، میں مانوں ہی مانوں، میں سنوں ہی سنوں، میں قبول کروں ہی کروں۔ یہ پاسا پہ زمزم ہے، جب وہاں جا کے پانی پی کے کھڑے ہو کے مجھ سے مانگنے لگو تو میں ساریاں پیاساں بجھا نہ دیا تو میں خدا ہی نہ ہویا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت والد گرامی اللہ کی رحمتیں ہوں، اپنے حج کے واقعات سناتے ہوئے کہا کرتے تھے انہوں رب دا وعدہ یاد آمدہ سی، تیرے ہوئے نہ ہوئے میں جس لئے ادھر جانا دب پانی پینا، دب پانی پینا، دب پانی پینا، پیٹ بھر جانا، کہتا میں چھڑتا سا، لیکن اس پانی نے کدی منو تکلیف نہیں دیتی بلکہ میری بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ پیر مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری جیوے جیوے۔ وہاں آب زمزم پینے کے بعد جو دعائیں مانگتے ہیں بندے مانگنی چاہیے، وہاں جہاں پانی پیا وہاں کھڑے ہو کر مانگ لیجیے، ٹھیک ہے۔ میں نے لالچ کیا کہ جب واپس سیڑھیوں پہ چڑھا نا تو نگاہ بنی بیت اللہ سے ٹکرائی تو میں نے سوچا یہاں مانگتے ہیں اپنے اللہ، تو میں وہاں مانگنے لگ گیا۔ اب مجھے دیکھ کے اور بھی لوگ جانے آنے والے کھڑے ہونے کی کوشش کرے، وہاں جو دو تین شرطے تھے جو کوئی اور بندہ کھڑے ہونے کی کوشش کرے، یلا 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 یلا، کسی کو کھڑا ہونے دے وہاں، وہ مجھے دیکھے تھے پہ ایسا کا لگتا ہی وہ سمجھے کوئی نہیں آتے نہیں ہو رہا، کھلوڑ نے کسی نے دیتا۔ تو مزے کی گل ہے میں جنہ چر منگتا رہا جب تک میں منگ منگ کے رج کے چھڈ نہیں دیتا انہوں نے آجا بس کر کے میں لگا رہا اپنا دم منگتا رہا۔ سبحان اللہ، وہ کہ ہے ہی ساری منگن دی جگہ ہے نا، وہ تو جائی گئی منگن ہے، منگن دے اللہ نے بڑے پوائنٹ بنائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب جاتے ہو پہلی نگاہ پہ مجھ سے مانگو میں سنوں گا، اور جب واپس ہوتے ہو تو وہاں 2 رکعتیں پڑھ کے مجھ سے مانگو میں ضرور سنوں گا۔ گھر آئے ہوئے جب جانے لگے تو کچھ مانگے تو پھر بندے کو دینا ہی پڑتا ہے، میں دوں گا جب جاتے ہوئے مانگو گے۔ یہ 7 مروہ و صفا ہیں، یہاں دوڑ لگاؤ، دوڑ لگاتے لگاتے جہاں پہنچ کے بیت اللہ پہ نگاہ پڑے وہاں مجھ سے مانگنے لگو، وہاں مانگنے والوں کی بھی میں سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بابے زمزم پیتے ہو وہاں جا کے پانی مائے زمزم تو سنو، یہ صفا مروہ کی سعی کرنے والی ایک میری عبادت گزار نے ہی تو
یہاں ہی مجھ سے اپنے بیٹے کے لیے جو ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، میں رب سے وہ جب مانگنے لگی تو میں اللہ نے اس کے پاؤں کی جگہ پہ آب زمزم کا وہ چشمہ جاری کر دیا جو قیامت تک ساری دنیا پیتی رہے اس کا پانی ختم ہونے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بیت اللہ وہ بیت اللہ ہے جس کو میرے محبوب نے دعائیں مانگ کے قبلہ بنوایا۔ سبحان اللہ، دعائیں مانگ کے قبلہ بنوایا، کیا بنوایا؟ قبلہ جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ اور جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں۔ میرے نبی نے، میرے محبوب نے مجھ سے دعائیں مانگ مانگ کے جی اسے قبلہ بنوایا مجھ سے، اور میں نے اعلان کر دیا اوے کائنات کے نمازیوں سنو، جدھر میرا نبی منہ کرنا چاہتا ہے میں راضی ہوں، تم سب ادھر ہی منہ کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لیکن جب حکم آیا کہ مکہ چھوڑو جی، مجھے اگر حکم آ جائے اب کہ چھوڑو پاکستان اور جاؤ فلسطین میں جا کے لڑائی کرو، تو کتنے مسلمان تیار ہوں گے سب کاروبار چھوڑ کے؟ پتہ ہے میرے ہاتھی کھڑے کرنے نے کیڑا جانا ہے جتنے مرضی کھڑے بڑا مشکل ہے، یہ تو پتہ چلے گا تب۔ نعرہ پتہ تھا کہ اللہ اکبر۔ سبیلنا سبیلنا، الجہاد الجہاد، عافیت والا معاملہ فرمایا۔ نعرہ لگانے والا بندہ سننا والی داڑھی ٹھیک رکھی سو، اس وقت انہوں خوشی ہوئی ہے کہ جہاد دا نعرہ یہی لگا سکتا ہے، جنہاں داڑھی یہی نہیں رکھی ہے انہاں کی جہاد کرنا ہے، وہ تو اگلا کام ہے۔ داڑھی رکھنا بھی تو ایک جہاد ہے، اس داڑھی منو کے معاشرے میں یہ بھی ایک جہاد ہے۔ نمازیں پڑھنا بھی ایک جہاد ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا، طالب علم بنانا، یہ بھی لوگوں ایک جہاد ہے۔ جی اللہ کی توحید کا بیان کرنا مجموع میں اور تقریروں میں یہ بھی ایک جہاد ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ عنایت اللہ شاہ جب کہتا تھا لوگوں موت تو بعد نبی نہیں سن دے ساڈی گل، ساڈیاں دعاواں جی نبی نہیں سن دے، ساڈا نبی جڑا نبیاں دا سردار ہے وہ بھی موت تو بعد نہیں سن دے۔ چنگے بھلے وہ نال ٹرن والے بھی گنگے ہو جاندے سن، لیکن عنایت اللہ دعائی دیندا رہا، کلا سی پوے، لیکن وہ دعائی اتنی قبول ہوئی کہ آج اس ملک کی جگہ جگہ اشاعت التوحید دے جلسے ہو رہے ہیں کہ وہ دعائی پہنی ہے، کوئی مویا نہیں سنتا۔ بے شک بے شک، تکبیر، اللہ اکبر، اسلام سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ دعاواں سن لو، دعاواں سن لو۔ نہیں سنتے، بلاوچ مردے نہیں سنتے، اسلام سید عنایت اللہ شاہ بخاری زندہ باد، بخاری تیرا قافلہ، شیخ القرآن تیرا قافلہ، پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، جمعیت اشاعت التوحید و سنت پاکستان، نوجوانان توحید و سنت پنجاب۔ جاتے جاتے یہ بات منہ سے نکل گئی اور نکلنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ بات نہ ہو کہ مردے نہیں سنتے تو پھر دے توحید ہی پوری نہیں۔ سب سے بڑی بیماری تو یہاں یہ ہے کہ قبروں کی پوجا بے باہ ہے، وہ قبروں سے مانگنا ختم ہوگا تو تب ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں گے۔ اور ہاں ایک اور بات بھی ہے، سن لیجئے، یہ شکر ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں میں اتنا جذبہ موجود ہے کہ جب کوئی بھڑکانے والی باتیں کرتے ہیں ایمان کے حوالے سے تو لوگ سب ہاتھ کھڑے کرنے لگ جاتے ہیں، نعرے مارنے لگ جاتے ہیں، جہاں کہیں کچھ صدقہ کرنا پڑے وہاں بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک اچھی عادت ہے جو باقی بچی ہوئی ہے، اس عادت کو اللہ قبول فرما کے حقیقی معنوں میں قبول فرما۔ ہمیں وہ مسلمان بنا دے جو منتظر رہتے تھے کہ جہاد کا حکم کب آئے گا۔
تو منتظر رہتے تھے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ رجال صدقوا, سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑیاں بڑیاں باڈیوں والے بندے, بڑے بڑے زوروں والے بندے, بڑے بڑے نعرے مارنے والے بندے, بڑے بلند بات دعوے کرنے والے بندے, بڑیاں بڑیاں جانا والے, اللہ 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 اللہ. جن میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے جب اللہ سے وعدہ کیا تھا ہمارا مال ہماری جان سب کچھ تیرے حوالے, اللہ ہماری قربانی لے اور ہمیں بدلے میں جنت دے. انہوں نے جو یہ وعدہ کیا تھا صدقوا ما عاہدوا اللہ, سبحان اللہ. وعدہ پورا کر دیا, جان قربان کر دی. جب بھی کہیں جہاد کا موقع آتا ہے تو دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں, لیکن دنیا سے پیار کرنے والے, دنیا کے بھوکے, دنیا کے کتے, یہ مومن تو اللہ کی رضا والے ہیں, اللہ کی رضا کے طالب ہیں. انہیں موقع ملا, جانیں دے گئے, جنت میں چلے گئے. اور جن کو جان دینے کی باری نہیں آئی وہ جان بچی, جہاد ہو گیا جی, رکن پورا ہو گیا جی, اپنی دنیا میں لگ گئے ہوں, بھول گئے ہوں. نہ جنا نہ جنا نہ جنا. اگر ایک جہاد میں شہادت نہیں ہوئی تو وہ اس شوق کو, اس جذبے کو بھولے نہیں. دکانوں پہ کرتے ہیں تب بھی دھیان دریے میری واری کدو آوے. نمازہ پہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ اللہ کو سچا کر دکھایا, اور کچھ وہ ہیں منہم من ینتظر, سبحان اللہ. جو ابھی اپنی باری کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں, بھول نہیں گئے. ما بدلو تبدیلا. قرآن پہ قربان جاؤں. سبحان اللہ. جتنے جذبے ان کے محمد کریم کی غلامی میں آنے کے وقت تھے, اتنے ہی جذبے اب بھی جوان ہیں اور وہ مرنے پہ تلے ہوئے ہیں. جب بھی موقع ملے گا تو سوچیں گے نہیں, کود پڑیں گے. انشاءاللہ. اللہ کرے مسلمانوں کو اللہ سچا مسلمان بنائے. پہلی بات تو یہ ہے, جب مدینے میں رہنے والے لوگ جو اسلام کے دعوے دار تھے, جب جہاد کا موقع آتا تھا تو وہ نہیں جاتے تھے اور بہانے بنانے لگتے تھے. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے, یہ پتہ ہی نمازاں پڑھنے کے باوجود جہاد تے کیوں نہیں جاندے جی, اللہ کیوں نہیں جاندے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. میرے پیچھے نمازاں تے پڑھ دینے پر میرا قرآن غور نال نہیں سنتے. اے نبی تیرا قرآن غور نال توجہ نال نہیں سنتے, وہ دے اتے غور نہیں کرتے, بس ایک رسم پوری کرتے ہیں تے ٹر جاندے نے جی. چونکہ قرآن انہاں دے دلاں تے نازل نہیں ہویا. قرآن جب دل پہ نازل ہوتا ہے تو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے, اور جو قرآن کی نفس پہ آ جائے وہ نفس امارہ کی نہیں مانتا, وہ شیطان کی نہیں مانتا. وہ جب بھی سر جھکاتا ہے تو صرف رحمان کے سامنے. سبحان اللہ. اسے جب بھی جان دینے کا موقع ملے تو وہ گریز نہیں کرتا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں, قرآن اندر داخل نہیں ہوا, اس لیے یہ جہاد میں شریک نہیں ہوتے. جی مجھے یاد پڑتا ہے جب مشرقی پاکستان کا فال ہوا تھا, اپنے ملکوں کی اپنی کہانی ہوتی ہے اور اپنی محبت ہوتی ہے. 7 جمعہ آ گیا, جو پہلا جمعہ تھا فیصل گیٹ پیر بخاری مسجد, وہاں میری ڈیوٹی ہے, وہاں میں دعائی دے رہا تھا. پاکستان کا ایک حصہ فعال ہوا تھا, بڑا دکھ تھا, بڑی تکلیف تھی
اسی طرح مسئلہ بیان کر رہا تھا، لوگوں جب تک ہم مومن نہیں بنیں گے ہم بلند نہیں ہو سکتے. لوگوں جب تک ہم پورے مسلمان نہیں بنیں گے، ادخلوا فی السلم کافہ پہ پورے عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک نعرے لگاتے رہیں گے، ہم کر کچھ نہ سکیں گے. جب موقع آ گیا تو میں یہ باتیں کرتا رہا. مجھے یاد ہے جب نماز میں سجدے میں گئے تو نمازیوں کی چیخیں نکلنے لگی. ایک عجیب سما بن گیا. جی میں تو رو ہی رہا تھا لیکن نمازیوں کی چیخیں نکلی. بڑی عوام ہو گیا. لیکن مشرقی پاکستان کے آج تک سانو پرت کے نہیں لگا. صرف یہاں دعائیں نہیں ہوئی تھی، بیت اللہ میں لوگوں نے رو رو کے دعائیں مانگی تھی. بیت اللہ میں رو رو کے دعائیں مانگی تھی. کچھ نہ ہوا. آج بھی ہم بڑے دکھیا ہیں کہ فلسطینیوں پہ بڑا ظلم ہو گیا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا کشمیریوں پہ ظلم نہیں ہو رہا؟ کشمیریوں پہ بھی ہو رہا ہے، بہت بڑا. ایک سوال ہے میرا، کیوں لوگوں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ زور سے بولو. ہو رہا ہے. پاکستان کو بنے 75 سال ہو چلے ہیں، ان کو آزادی کے لیے مارے کھاتے 75 سال ہو گئے. کتنی عورتوں کی بے آبروئی ہو چکی ہے، کتنے بچے مارے جا چکے ہیں. ہر روز 1-2 مسلمان وہاں شہید ہوتے ہیں. اخبارات میں آ رہا ہے. جی ہمارے خطیب جمعہ کے خطبوں میں کشمیر کی آزادی کے لیے دعائیں مانگتے بھی ہیں، میں بھی مانگتا ہوں. سبحان اللہ. لیکن نہ دعائیں اثر کر رہی ہیں نہ دوائیں اثر کر رہی ہیں. دعائیں کیا ہیں؟ حکمران امریکہ کی منتیں کرتے ہیں جی کشمیر دا مسئلہ حل کرا دیو جی. انج ہوندے نے مسئلے حل، منگن لگیا تو منتیں کی تھی. اب فلسطین کی باری آ گئی ہے تو یہی ہو رہا ہے. قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، اجتماعوں میں تقریریں کھڑکائی جا رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، سیاست سیدھی کی جا رہی ہے. وہاں دن بدن ظلم بڑھتا جا رہا ہے. وہ امریکہ میں ایک پاگل صدر بن گیا ہے، وہ کھلم کھلا کہتا ہے میں فلسطینیوں کی زمین اپنے قبضے چ لڑی. جی لوگوں کتنے مسلمان کاروبار چھوڑ کے فلسطین چلے گئے ہیں پاکستان سے. کتنے مولوی چھوڑ کے چلے گئے ہیں فلسطین وہاں جہاد کرنے کے لیے. اور کتنے آفیسر چلے گئے ہیں. اگر شہباز شریف سچا ہے تو ٹر جائے اتنے کی جھڑکڑا لمکا سبیا. یہ کوئی حکومت ہے جو شہباز شریف کر رہا ہے؟ اسے حکومت کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. مورے بیٹھے نے چلان والا کوئی ہو رہے نہ کسی اور دا چلتا ہے پیا. انہیں حکومتیں کہتے ہیں. اگر سچا جذبہ ہو، فلسطین کا دکھ سچا ہو، شہباز شریف یہاں کیا کر رہا ہے؟ نواز شریف یہاں کیا کر رہا ہے؟ جماعت اسلامی علیہ نواں امیر بڑھایا ہے، کراچی ول نعرے مارتا سے. نعروں سے کچھ ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نعرے تے جنہیں مولوی مارتے ہیں انہیں گور ہون مارتا. کل مولانا فضل الرحمان کی تقریر چل رہی تھی، کتنے بچے شہید ہو گئے ہیں، کتنی عورتیں شہید ہو گئی ہیں. اگر حکمران نہ گئے تو ہم چلے جائیں گے. گل تو ٹھیک سی، حکمران جان نہ جان. اگر اسی مسلمان ہاں تو جہاد اب فتویٰ آ گیا ہے علماء کا پاکستان پہ کہ پاکستان کے مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو چکا. اللہ اکبر. جی اللہ فتویٰ آ گیا ہے، اللہ اخباروں میں چھپ گیا ہے، ٹی وی میں چھپ گیا ہے.
اللہ 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 جی اللہ اللہ جی اللہ 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 اکبر. میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہہ دوں میں صبح ہی چلا جاؤں گا فلسطین. میں صدقے جاؤں. سبحان یہ اللہ. دل کو پوچھیے تھے میرا دل کہتا ہے کشمیر جانے کا کوئی موقع بنے تو انشاءاللہ جاؤں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اکبر. فلسطین جانے کی راہ بنی تو انشاءاللہ جاؤں گا. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں جب بھی سچا جہاد کریں گے سب بھی سچے مجاہد بنیں گے تو وہی بنیں گے جو سچے موحد ہوں. ہائے ہائے. بے شک سبحان اللہ. مشرک مجاہد نہیں بن سکتا. بے شک قبروں کا پجاری مجاہد نہیں بن سکتا. بے شک میں تو کبھی کبھی جب کشمیریوں کے لیے دعائیں مانگنے لگتا ہوں تو ڈرنے لگ جاتا ہوں. ساتھ کہتا ہوں اللہ سنے ہوتے قبروں کی بڑی پوجا ہے اپنی رحمت کاروں کو پوجا مکا کے انہوں نے اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دے. ڈکا اللہ تو ہی ہٹا دے. جی بیروت تباہ ہو چکا ہے جو پہلے کبھی بیروت تھا لیکن یہ بیروت پوری دنیا کے عیاش لوگوں کے لیے ایک اڈا تھا. امریکہ سے لوگ وہاں عیاشی کرنے جاتے تھے. استغفر اللہ. لا حول ولا قوت الا بالله. افغانستان کتنی تباہی ہوئی ہے وہاں. کابل ایک پوائنٹ تھا بے حیائی کے لیے. ہم فلسطین کو آزاد کرانے چلے ہم کشمیر کو آزاد کرانے چلے. اپنے گھر مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اگر لاہور زنا کا اڈا یوں ہی رہا جیسے ہے اسلام آباد یوں ہی رہا جیسے ہے اور ٹی وی پہ جوئے کا کاروبار یوں ہی چلتا رہا جیسے ہے ٹی وی پہ ریڈیو پہ اخباروں پہ یوں ہی پاکستان کی عورتیں ننگی ہوتی رہی اور پھرتی رہی تو پھر لوگوں خیر مناؤ کہیں وہ دن نہ آ جائے جس دن پاکستان کی بیماری آ جائے. اللہ اکبر. میری باتیں کڑوی تو نہیں لگ رہی نہیں جنہیں میٹھی لگ رہی ہیں ہاتھ کھڑا کرے ذرا سبحان اللہ کہ میری تسلی تو ہو جائے. سبحان سبحان اللہ. اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم فلسطین کی آزادی کے لیے کشمیر کی آزادی کے لیے جی ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ ہم چندے دے رہے ہیں بے شک ہم انشاءاللہ جب بھی داؤ لگا ہمارا تو جائیں گے ان کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ کشمیر کو بھی ہندوؤں کی غلامی سے آزاد کرے اور اللہ فلسطین کو بھی یہودیوں کی غلامی سے آزاد کرے. یہ ہندو یہودی اور یہ امریکہ یہ سب مل کے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. مسلمانوں اگر مٹنے سے بچنا چاہتے ہو تو خدا کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مؤمنین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.